قصص الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام۔ محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں زیادہ تر احاطہ ہم نے طوفان نوح اور کشتی نوح سے متعلق بیان پر کیا تھا۔ اس میں کشتی کی جائے قیام، جبل جودی کے محل وقوع، کشتی میں استعمال ہونے والے مٹیریل اور اس کی گنجائش، اس میں انسانوں کے علاوہ جانوروں کے جوڑوں کے سمانے کے بارے میں بعض لوگوں کے شکوک و شبہات پر مبنی اعتراضات کا جواب قرآنی آیات ہی سے پیش کیا تھا۔ اس میں زمانہ حال کے محققین اور سائنسدانوں کی جدید تحقیق کا ذکر کر کے متعلقہ پہلوؤں کو مزید واضح کرنا بھی شامل تھا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بقیہ حالات کا جائزہ لیں گے۔ دوستوں، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 20ویں قسط۔ حضرت نوح علیہ السلام اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ پہلے پیغمبر ہیں جن کی نبوت کے زمانے میں سب سے پہلے عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو یکتا پرستی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی۔ اس بنا پر خدا نے انہیں طوفان کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کی مختلف صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی داستان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ لامک بن متشالک بن ادریس بن یرد بن مہلائے بن کنین بن کنیان بن عروش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بائبل کے بیانات کو اگر صحیح مان لیا جائے تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان پائے جانے والی مدت بالکل متعین ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی 1056 سال۔ بعض راویوں کے نزدیک آپ بین النہرین کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی اصلی نام کا پتہ نہیں، اور مختلف حوالوں میں شاکر، سکن یا عبد الغفار اور دیگر ناموں کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ کو نوح علیہ السلام کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے صدیوں گریہ زاری کی، اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ زاری، نوحہ کرنے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے سام، ہم، یافس اور کنعان کے نام سے تھے۔ بعض روایات میں کنعان کو حام کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کنعان کے علاوہ سب صاحب ایمان تھے اور اپنے والد کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں کئی حوالے دیے جاتے ہیں، مثلاً کوہ جودی کے قریب گریہ سمانی نامی مقام پر، ہندوستان میں کوبلوس کے مقام پر، سرزمین عرب مکۃ المکرمہ میں، شام کے شہر کوفہ میں، لبنان کے شہر بالبت میں، عرب کے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سے منسوب ایک مقبرہ ہے۔ مغارہ قدس آدم علیہ السلام، سام، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی قبر کے نزدیک نجف اشرف میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مطہر کے نزدیک ایران کے شہر ہمدان میں نہاوند کے مقام پر، ایک تحقیق کے مطابق جس کا عنوان نوح اور نوح ہند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر اور ان کی کشتی زمین پر ٹھہرنے کی جگہ نوح ہند تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بعد چوتھا پیغمبر جانا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے مطابق آپ پہلے اول العزم پیغمبر ہیں۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک ان روایات میں مذکورہ نبی علیہ السلام خاص مقام و منصب پر فائز ہے، کیونکہ یہ صاحب شریعت ہستیاں ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت نوح کے مبعوث وارث ہونے کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے کہ جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال پیغمبرانہ جدوجہد میں مصروف رہے، طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ شریعت اسلامیہ میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتی ہو۔
جبکہ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے نئی شریعت اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ یاد رہے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، اور رسول کی یہ تقسیم ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس کو رسول کہہ دینا اس وضاحت کے منافی نہیں ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے مطابق قوم نوح بت پرست تھی، اور وہ واد، سواح، یاہوس، یعوق اور نصر نامی مختلف بتوں کی پجاری تھی۔ اس کے برعکس ایک اور تحقیق کے مطابق یہ دراصل اس زمانے میں 5 بزرگ تھے جو اللہ کی توحید کے پرستار تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر نشان کھڑے کر دیے، پھر آستانے بنا دیے۔ جب ان مشرکوں کی نسل بھی ختم ہو گئی تو نئے آنے والے لوگوں نے ان اہل قبور کو حاجت روا یقین کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دی اور شرک کی دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کمر کس کر میدان میں آئے اور مشرکوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ابلیس اپنے لاؤ لشکر سمیت پہلے ہی موجود تھا، اس نے بھی آپ کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے اور بارگشتہ رکھنے میں توانائیاں صرف کر دی۔ رب العالمین نے قوم نوح پر بارش روک لی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب نوح نے قوم کو استغفار کا حکم دیا کہ مشکلات ختم ہوں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اس پر شاہد ہے۔ سرکش قوم اپنے کفر و شرک پہ اڑی رہی۔ نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کے آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے ایک نہ مانی اور بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم واد، سواح، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ نوح علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب آپ علیہ السلام نے ایک کھلے میدان میں جا کر جہاں پر دور دور تک کوئی سمندر یا دریا نہیں تھا کشتی تیار کرنا شروع کی تو کافر لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے، دل آزاری زبان استعمال کرتے اور کہتے جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہیں گے۔ یہ تو کیسا احمقانہ خیال ہے۔ نوح علیہ السلام حقیقت حال کو تو جانتے تھے کیونکہ رب العزت کی اشارے پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ نے سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرمایا، اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرتا رہے، ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے سورہ ہود کی آیت 19 سے 35 کی تفسیر کے دوران حضرت نوح کی بعض اور نسائی یعنی شرک اور بت پرستی سے منع کرنا نیز ان کی دعوت کی روح میں مشرکین کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل جیسے نوح کا ان کی طرح بشر ہونا اور جھوٹ کا الزام، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کو دیے گئے جوابات یعنی نبوت اور رسالت کے عوض کوئی مزدوری وغیرہ کا دریافت نہ کرنا وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات اور بہتانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان پر لگائے گئے الزامات کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اس مشابہت کے دوسرے مفسرین و محققین نے بھی تائید کی ہے۔ قرآن مجید کے 28 پاروں میں 43 مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے۔ اس بد تہذیب قوم کی طرف سے آپ کی تحقیر و تذلیل اور قسم کی اذیتیں اور تکلیفوں کا یہ عالم تھا کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگتے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان الزاموں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور اسے ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اس بد نصیب قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کی نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے۔
جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورہ اعراف آیت 59 تا 64، سورہ یونس آیت 71 تا 73، سورہ ہود آیت 25 تا 49، سورہ المومنون آیت 23 تا 31، سورہ الشعراء آیت 105 تا 122، سورہ عنکبوت آیت 14 تا 15، سورہ سواد آیت 75 تا 82، سورہ لقمان آیت 16 میں موجود ہے۔ نیز دیگر صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ نوح 28 آیات پر مشتمل ہے اور یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبع فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح کی داستان کو مختصر طور پر بیان کیا ہے اور ان کی زندگی کے تمام واقعات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، جن کی تفصیل قصص الانبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں درج ملتی ہے۔ عالمی سطح پر بے شمار ادبی ہونے داستان نوح علیہ السلام کی عکاسی کی گئی ہے۔ دنیا کے مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں حضرت نوح کی داستان سے براہ راست متاثر ہوتی رہی ہیں۔ مختلف عالمی زبانوں میں بہت سارے عرفا شعراء نے اس داستان کی تشریحات کی ہیں۔ اسلامی فن مصوری میں بھی اس داستان پر متعدد فن پارے وجود میں آئے ہیں۔ اسی طرح سے اس داستان پر مختلف فلمیں بھی مختلف زبانوں میں سینما گھروں کی زینت بنتی رہی ہیں۔ ناظرین محترم، واقعہ نوح علیہ السلام کی آخری قسط آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ ب لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔